معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ کریم نے جب یہ دنیا پیدا کی تو وہ جانتا تھا کہ حضرت انسان اس دنیا پر جا کر بڑے فساد پھیلائے گا۔ دنیا پیدا ہوگی، انسان بھی یہاں پر آ گیا، لیکن انسان نے جب جب سائنس میں ترقی کی اس کی ہوس بڑھتی چلی گئی۔ کچھ لوگ دولت کے پجاری بن گئے، کچھ لوگ طاقت، حرص اور ہوس کے پجاری بن گئے۔ جب انسان کے پاس جو طاقتیں اسے میسر آئی ہیں، جن طاقتوں میں اس نے مہارت حاصل کی ہے، اس کی بھوک بڑھتی چلی گئی ہے۔ اب آئے دن آپ کے سامنے کچھ ایسے حالات اور واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں جنہیں ہم اب کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پہلے اگر کہیں کسی علاقے میں کوئی قتل ہو جاتا تھا تو پرانے وقتوں میں بڑے کہتے تھے کہ ایک سرخ آندھی چڑھا کرتی تھی، اس آندھی کی وجہ سے پہچان ہو جایا کرتی تھی کہ اس سائیڈ پہ کوئی قتل ہو چکا ہے، کوئی مر گیا ہے، کسی نے مار دیا، ناحق قتل کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ آندھی غائب ہو گئی۔ شروع میں ہم سنتے تھے کہ فلاں علاقے میں قتل ہوا، ہم گھر میں بیٹھ کے سبھی لوگ افسوس کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے وقت گزرا، آج اگر آپ ذرا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اخبارات قتل و غارت گری سے بھرے ہوتے ہیں، ہر خبر ہی قتل کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آخر اتنی بے حسی ہم میں آئی کہاں سے؟ ناظرین، آج جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے جو میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر میں نے یہ سب کچھ کہا تو کیوں کہا۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے صدر نے کس طرح پوری دنیا کو خبردار کیا تھا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں پر پوری دنیا کی تباہی ہونے جا رہی ہے، ہم بالکل ڈیڈ اینڈ کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر دنیا کو اس تباہی سے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ تباہی ہمارا مقدر بننے جا رہی ہے۔ آج ٹھیک اسی طرح رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن نے پوری دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اینڈ آف سویلائزیشن ہونے جا رہا ہے۔ جس تباہی کی طرف دنیا دوسری جنگ عظیم سے پہلے پہنچی تھی، ہم بالکل اسی دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد تمام تر سویلائزیشن اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ یعنی پیوٹن کا کہنا تھا جو حالات دوسری جنگ عظیم سے پہلے تھے آج بھی وہی حالات ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو حالات پہلی جنگ عظیم سے پہلے تھے، انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم سے جو پہلے حالات تھے، در حقیقت آج ہم اسی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جب اینڈ آف سویلائزیشن ہوتا ہے تو تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کی بھی ایک تہذیب ہے اور آپ چائنیز تہذیب کا احترام کرتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کی تمام تہذیبیں ایک دوسرے کا احترام کرتی ہیں، اور جب تہذیبیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو تمام تہذیبوں کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک نئی تہذیب پھر پیدا ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر وہ سپر پاور بنتی ہے۔ جو سپر پاور جب اپنے عروج پر ہوتی ہے تو پھر تباہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر دنیا کے اندر گلوبل ریسرچ، جس کو آپ نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ نظام تشکیل پاتا ہے۔ ناظرین کرام، پیوٹن نے جو دوسری جنگ عظیم کا ذکر کیا ہے وہ اس صورت میں کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ایک ایٹمی حملہ ہوا تھا، اور اب بھی اس کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چائنا کے صدر نے پوری دنیا کو خبردار کیا تھا، اور آج پیوٹن نے کہا کہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے سوشل جوائنٹ یہ دنیا کے اندر اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، یہ تمام چیزیں پوری کی پوری حکومتوں کے برابر کھڑی ہیں، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاور سوشل میڈیا کی ہے۔ اور پیوٹن نے خاص طور پر ٹرمپ کے حوالے سے کہا کہ ایک کمپنی نے اس کے اکاؤنٹ بند کر دیے۔ یہ کمپنیاں خفیہ طاقتوں کی وجہ سے اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کی یہ اوقات نہیں یا ہمت نہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے، اور جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو آپ پھر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف اور کس تباہی کی طرف جا رہی ہے، کہ جہاں پر حکومتیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، جہاں پر صرف اور صرف چند کمپنیاں، چند لوگ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ اس دنیا کا نظام پوری طرح کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج جو بائیڈن نے رشین پریزیڈنٹ کو کال کی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی الیکشن جیتتا ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں کال کرتا ہے اور ایک کچھ بات کرتا ہے، جبکہ اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ رشیا نے 2016 کے اور 2020 کے الیکشن میں جو دھاندلی کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم آپ لوگوں کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آئیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے ٹرمپ کی طرح سمجھنے میں غلطی کرنی ہے، تو وہ نہ کرنا۔ میں نہ تو ٹرمپ ہوں اور نہ میں ٹرمپ کے حوالے سے آپ کے لیے کوئی بھی نرمی رکھوں گا۔
ناظرین اب پوری دنیا میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جنگ کی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، رشیا کے صدر نے کہا کہ پہلے ہی کرونا کی بیماری سے پوری دنیا کے اندر تباہی ہو چکی ہے اور اس بیماری سے اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ اب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ دنیا کے نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جنگ سر پر آن کھڑی ہوئی ہے اور اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لیڈر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری تباہی سر پر آن کھڑی ہے، اگر ہم نے مل کر کام نہ کیا تو ہم اس تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ ناظرین اس وقت دنیا کے حالات کیا بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں۔ اگر UAE کی بات کریں تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کر پوری ٹریننگ کر رہا ہے، اور بھارت کو دیکھ لیں تو چائنا کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ ساؤتھ چائنا سی کے اندر 10 ممالک چائنا پر چڑھنے کو تیار کھڑے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی تیاری ہے۔ یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو اس وقت کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا یا آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، پھر شاید آپ کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ ناظرین اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے اسے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں جنگ کا آغاز ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک بار ہر طرف بربادی پھیلنی ہے، پھر جا کر کہیں دوسری طاقتوں نے پاور میں آنا ہے۔ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ بیت المقدس کی آبادی ہوگی اور مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ مدینہ کی ویرانی کی وجہ سے لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، پھر قسطنطنیہ ترکی کے ہاتھ سے جانا ہے۔ دنیا کے اندر وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ کے سر پر تباہی کھڑی ہے، اور اب جو حالات بن چکے ہیں کہ آپ دنیا میں فریلی ٹریول نہیں کر سکتے، اور وقت آنے والا ہے کہ جب مذہب آپ کے اندر سے پوری طرح نکل جائے گا، آپ زندگی سے اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے اور خفیہ طاقتیں وہ لمحے لے کر آنے والی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں وارننگز جاری کی جا رہی ہیں، ورنہ رشیا کو کوئی شوق نہیں ہے کہ دنیا کو وارننگ دے کہ دنیا میں تباہی آ رہی ہے اور جنگی حالات ایسے ہونے والے ہیں جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے تھے، اور نہ ہی چائنا کے صدر کو کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی شوق تھا دنیا کو یہ کہنے کا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ ناظرین یہ جو اب سارے ممالک دنیا میں وارننگز جاری کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو کھچڑی پک رہی ہے، جو ان کے تمام انٹیلیجنس اداروں کو بھی پتہ ہے اور ٹاپ کے ممالک اور ان کے لیڈروں کو بھی پتہ ہے۔ ان کے چہروں پر پریشانی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ جنگ کی تیاری کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا کو لڑانے والی ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ جو اس دفعہ جنگ ہوگی اس میں ایٹمی ہتھیار چلیں گے، جدید ٹیکنالوجی استعمال ہوگی اور ایسی تباہی ہوگی کہ کئی ممالک صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، تاریخ میں ان کا نام بھی نہیں رہے گا۔ پھر اگلی نسلیں ان کو یاد کیا کریں گی اور کئی سو سال بعد یاد کریں گی، جس طرح آج ہم قوم سمود، قوم عاد کو یاد کرتے ہیں، پرانی تہذیبوں کو پڑھتے ہیں۔ یہ سب وہ حقائق تھے جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ لہٰذا آپ کو سمجھنا ہے کہ زمانہ یا آخرت کے حوالے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے تمام ممالک کو ہدایت دے اور ہم جس جنگ کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنی تیاری رکھیے گا کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کر رہے ہیں، لیکن ہوگا یہی جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، جو سچویشن ہم پیدا کر رہے ہیں اس سچویشن نے کہیں نہ کہیں اپنا اینڈ تو ہمیں دکھانا ہی دکھانا ہے۔ اللہ کریم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو تک پھر حاضری ہوگی اللہ نے کے بعد۔